الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ نے جتنی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب سے زیادہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم مبارک میٹھا ہے. تو اپنا منہ میٹھا کرنے کے لیے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا قائد الغر المحجلين. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ جو دعویٰ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں؟ آپ کا اتفاق ہے اس کے ساتھ؟ تو پھر آئیے آپ بھی پڑھ لیں. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا بھلا باغ جنتی کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے محبوب گرامی، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے
انہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ قبول اہل الجنہ۔ میرے ابو بکر و عمر ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کہا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے منزل مقصود پہ پہنچ جاؤ گے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا۔ نمازیں پڑھی جا، اذانیں لیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ نمازیں اسی کی، لگتا ہے ناشتہ جا کے ہی کرنا ہے تسی، لگتا ہے سارے ہی روٹی نہیں کھا کے آئے۔ نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے مصطفیٰ کے گھرانے والو، اللہ نے ارادہ فرما رکھا ہے کہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور تمہیں ہمیشہ پاکیزگی کے گلستان میں آباد رکھے۔ نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ نمازیں اسی کی، جسے مصطفیٰ کا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة بدعت منی او بدعت منی، اے جہان رنگ بو کے باسیوں کان کھول کے سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نمازیں اسی کی جسے پنجتن کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ رونق محفل عالم یلمائی فاضل لوزائی فیض یاب فیضان حضور سیدی ضیاء الامت جناب حضرت علامہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب، خطیب اہل سنت ترجمان اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا عزیز القدر افضال رسول چشتی صاحب و دیگر مقتدر محتشم ذی وقار ذی احترام علماء کرام، معززین علاقہ، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجے اتنی سردی ہوئی تو نہیں جتنا تسی ٹھنڈا سلام دیتا، میں پھر ایک دفعہ سلام دے کے تجربہ کر لینا کہ تواڈے چو کتنے لوگ ایسے نے جڑے جامع وصال پی چکے نے اور کتنے نے جڑے باقاعد حیات نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال ہے۔ اچھا پہلے کی کیتا نہیں تھے، میں تو انہوں بالکل تنگ نہیں سی کرنا، جے تسی پہلی طرح جواب دیندے تو میں کہنا سی ٹھیک ہے ستے رہو، میں نہیں تو انہوں چھیڑ دا، میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، لیکن ہون میں نے پتا چلیا تسی تو بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو، تندرست ہو، صحت بھی تواڈی ٹھیک ہے۔ ہون بسم اللہ پڑھ کے اللہ اور اس دے رسول دے نام تے تھوڑے تھوڑے سارے قریب ہو۔ کسے ضدی بندے نو میں مخاطب نہیں، کوئی ضدی بندہ میرا مخاطب نہیں، میں کسے ضدی بندے نو مخاطب نہیں ہو رہا۔ نالے پیچھے ویکھی آؤ کوئی بندہ ضدی تے نہیں وچ،
برادران اسلام، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ تمام عصور و دہور کے نیر اعظم سلطان کشور جمال، نبی بے مثال، نبی مکرم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکرم براق، سید لولاک، احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے خوبصورت عنوان پہ دھینڈا کی اس مرکزی جامع مسجد کے اندر انتہائی تسک و احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ میں ان تمام دوستوں کو صمیم قلب سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس جلسے کے انعقاد میں دام درہم قادم سخن حصہ لیا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس جلسے کو ہم سب کے لیے دنیا میں سعادت کا باعث بنائے اور آخرت میں ہماری بخشش کا باعث بنا دے۔ دوستان محترم، قرآن مقدس نغمہ الہام ہے، قرآن مقدس ہمارے لیے دستور زندگی ہے، قرآن مقدس ہمارے لیے منشور حیات ہے، قرآن مقدس کا ہر اسلوب اہم ہے، قرآن مقدس کا ہر انداز اہم ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ایک عنوان کو کئی دفعہ بیان کیا ہے اور وہ ہے توحید کا عنوان۔ سورہ اخلاص میں بھی اسی عنوان کو اللہ کریم نے بیان فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب گرامی، آپ اپنے شیریں لہجے میں فرما دیں کہ اللہ کریم یکتا ہے، اللہ کریم یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کی ہمسری کرنے والا نہیں۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ الہ واحد ہے، تمہارا معبود معبود واحد ہے، وہی تمہارا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ حضرات محترم، کبھی انبیاء کرام کے ریفرنس سے یہ بتلایا کہ جناب نوح علیہ السلام اسی بات کی تلقین کرتے رہے کہ اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان لو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے تھے اللہ کریم کو وحدہ لا شریک مان لو۔ جناب سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے ارشاد فرماتے کرنے کے بعد جب اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے، اسی قرآن مقدس کے اندر، اسی نغمہ الہام کے اندر، اسی فلاح و خیر کے تغرہ کے اندر، اسی دستور زندگی کے اندر، اسی منشور حیات کے اندر جب اللہ کریم اپنے نبی کی شان بیان فرماتا ہے تو اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال نہیں فرماتا، اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے۔ برادران اسلام، ایک جگہ پہ نہیں، متعدد مقامات پہ قرآن مقدس کا مطالعہ کرو، آپ کو یہی اسلوب نظر آئے گا، یہی انداز نظر آئے گا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا تو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب گرامی، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ یہاں بات یوں بھی ہو سکتی تھی، اللہ کریم ارشاد فرما دیتا وَرَفَعْتُ لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا ہے، لیکن یہاں اللہ کریم یوں نہیں فرما رہا بلکہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے، ہم نے ذکر بلند کر دیا ہے اور کسی اور کی خاطر بلند نہیں کیا۔ میرے محبوب گرامی، میں نے ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے کسی کے لیے نہیں بنایا کہ تیری ذات کسی کی مرہون منت ہو۔ میرے محبوب گرامی، میں نے تو تیرا ذکر بھی بلند کیا ہے تو تیری خاطر بلند کیا ہے۔ حضرات محترم، یہاں اللہ کریم نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا
دوسرے مقام پہ قرآن پاک کا مطالعہ کرو، جب اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی خزانوں سے بھر دی، نعمتوں سے بھر دی، ہر چیز کی بہتات فرما دی، تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب گرامی ہم نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے تھوڑا نہیں دیا میرے محبوب، ہم نے حوض کوثر دیا ہے تو بہت بڑا دیا ہے، نہر کوثر عطا فرمائی تو بہت بڑی عطا فرمائی ہے، ہم نے اولاد عطا فرمائی تو کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے معجزات دیے ہیں تو کثیر عطا فرمائے ہیں، ہم نے تجھے علم دیا ہے تو کثیر عطا فرمایا ہے، ہم نے تجھے اختیارات دیے ہیں تو کثیر عطا فرمائے ہیں۔ محبوب گرامی ہم نے جو کچھ تجھے عطا کیا ہے کوئی چیز بھی تھوڑی عطا نہیں فرمائی، ہم نے ہر چیز کی تجھے کثرت عطا فرمائی ہے۔ یہاں بھی فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حالانکہ بات یوں بھی ہو سکتی تھی اِنِّی آتَيْتُكَ الْكَوْثَرَ، میں نے تجھے کوثر عطا فرمائی ہے، لیکن میں نے نہیں فرمایا، فرمایا ہم نے کوثر عطا فرمائی ہے، ہم نے۔ جس نے تیری جھولی میں خزانے دیکھنے ہیں وہ پہلے مجھے دیکھے، میری قدرت کو دیکھے، میرے غلبے کو دیکھے، میرے تسلط کو دیکھے، میری شان کو دیکھے، میری عظمت کو دیکھے، میری رفعت کو دیکھے، میری بلندی کو دیکھے، میری قدرت کو دیکھے، محبوب پھر تجھے دیکھے۔ حضرات محترم تیسرے مقام پہ پروردگار عالم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا ذکر فرمایا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب گرامی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرات محترم یہاں اللہ کریم نے فاعل کا صیغہ ذکر نہیں کیا بلکہ رحمت مصدر ذکر کیا ہے، اور مصدر کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، گویا ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب گرامی ہم نے تجھے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، سراپا کرم بنا کے بھیجا ہے۔ اور کس نے بنا کے بھیجا ہے؟ ہم نے۔ کس نے بنا کے بھیجا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھانے سے پہلے ایک دو چیزیں آپ سے پوچھ لوں تاکہ بات سب کو سمجھ آ جائے، کہیں سر کی ردم میں آپ بیٹھے نہ رہیں۔ آپ کے ناک کے بانسے کے اندر سونگنے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا، لیکن اس میں سونگنے کی صلاحیت ہے، کبھی موتیا، کبھی چمبیلی اور کبھی گلاب۔ کون بتاتا ہے خوشبو کیسی ہے؟ اللہ کریم نے گوشت کے لوتھڑے کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا سونگ کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ خوشبو ہے تو کس چیز کی ہے؟ میرے دوستو کان کے اندر ایک چھوٹا سا پردہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ میری آواز بھی سنتا ہے اور آپ کی آواز بھی سنتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا نہ ہو تو پھر جہان کیسا بے سرا جہان بن جائے۔ میرے دوستو یہ چھوٹے سے پردے کے اندر سننے کی صلاحیت کس نے رکھی ہے؟ تو کہنا پڑے گا اللہ نے۔ صلاحیت کس نے رکھی؟ سب بولیں صلاحیت کس نے رکھی؟ میرے دوستو زبان یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ عجوبہ قدرت ہے، میں بول رہا ہوں، یہ دونوں طرف سے چیزیں وصول کر رہی ہے، دماغ سے فکر لیتی ہے، دل سے جذبات لیتی ہے، اور ان دونوں کو اکٹھا کر کے آپ کی طرف پھینک رہی ہے۔ میرے دوستو یہ لنک کس نے قائم کیا؟ یہ صلاحیت زبان کو کس نے عطا فرمائی؟ اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ گوشت کا لوتھڑا اگر کوئی اس کی توجیہ کرنے بیٹھ جائے، اگر اس کو عقل کے ترازو پہ تولنے بیٹھ جائے، بھئی کیسے گوشت کا لوتھڑا، یہ گوشت کا لوتھڑا کیسے بولتا ہے؟ یہاں سے گوشت کا تھوڑا سا لوتھڑا کاٹ لو، کیا یہ بھی بولے گا؟ جواب ملے گا نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت رب نے نہیں رکھی، بولنے کی صلاحیت اس کے اندر رکھی ہے وہ پروردگار عالم
جو تیری ناک کے بانسے کے اندر سونگھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، جو تیرے منہ کی زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، جو تیرے کان میں سننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے، وہ پروردگار عالم اپنے نبی کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، اس کے تقاضے ہیں، بولتی ہے، زبان کا تقاضا ہے بولنا۔ کان دیے ہیں، کان کا تقاضا ہے سننا۔ حضرات ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ کا تقاضا ہے پکڑنا۔ پاؤں دیے ہیں، پاؤں کا تقاضا ہے چلنا۔ تو جس ہستی نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، اس نے ان کے تقاضے پورے کرنے کا سامان بھی رکھ دیا ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت تو بنا کر کے بھیج دیا، اب رحمت کے تقاضے کیا ہیں؟ تو لوگوں سن لو، رحمت للعالمین کا پہلا تقاضا ختم نبوت کا تاج ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب گرامی، ہم نے تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرات پہلے نبی کوئی کسی زمان میں آتا تھا، کوئی کسی مکان میں آتا تھا، زمان میں جگہ بنی تو نیا نبی آیا، مکان میں جگہ بنی تو نیا نبی آیا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لے آئے، نہ کوئی زمان میرے نبی کی رسالت سے خالی ہے، نہ کوئی مکان میرے نبی کی نبوت سے خالی ہے۔ حضرات محترم، ہر زمان نبی کی رحمت سے معمور ہے، اور ہر مکان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے معمور ہے۔ جب کائنات میں کسی نئے نبی کی کوئی جگہ ہی نہیں تو نیا نبی کہاں آئے گا؟ زمین پہ ایک انچ جگہ خالی نہیں جہاں حضور کی رحمت نہ ہو۔ سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ زمین پہ ایک انچ جگہ خالی نہیں جہاں حضور کی رحمت اور رسالت نہ ہو۔ چاند پہ کوئی جگہ خالی نہیں جہاں میرے آقا کی رحمت نہ ہو۔ سورج کے اوپر کوئی جگہ خالی نہیں جہاں حضور کی رحمت نہ ہو۔ مشتری کے اوپر کوئی جگہ خالی نہیں جہاں حضور کی رحمت نہ ہو۔ پلوٹوں کے اوپر کوئی جگہ خالی نہیں جہاں حضور کی رحمت نہ ہو۔ مریخ کے اوپر کوئی جگہ خالی نہیں جہاں حضور کی رحمت نہ ہو۔ حضرات محترم، عرش کے اوپر کوئی جگہ خالی نہیں جہاں میرے آقا کی رحمت نہ ہو اور میرے آقا کی نبوت نہ ہو۔ کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے معمور ہے اور رحمت مصطفیٰ سے معمور ہے۔ اس لیے جب جگہ خالی ہی نہیں تو نئے نبی کو رکھنا کہاں ہے؟ جب ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں دیکھتے ہیں، ہمارا دل مسرور ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا۔ اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا۔ پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات، یہ میں جذبات کی رو میں بہہ کے یہ ساری باتیں نہیں کر رہا، یہ تو اس کے اوپر تو عملی شہادتیں موجود ہیں۔ انڈیا کی ایک خاتون 60 کی دہائی میں وہ چاند کے سینے پہ گئی جس کا نام تھا سینتا ولیم۔ سینتا ولیم چاند پہ گئی، چاند سے واپس آ کے اس نے پریس کانفرنس کی، پوری دنیا کے میڈیا کی آنکھ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔
وہ کہتی ہے لوگو میں جب چاند پہ گئی تو دو چیزیں میں نے حیران کن دیکھی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے چاند کے اوپر بیٹھ کے تمام سیاروں کی تصویریں بنائی, میں نے زمین کی تصویریں بھی بنائی, میں نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے بہت قریب جا کے دیکھا زمین کو تو میں حیران رہ گئی. پوری کی پوری زمین تاریکی کا گھر ہے, ہر جگہ پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے, لیکن زمین کے دو ٹکڑے ایسے ہیں جو چاند پہ بیٹھے ہوئے بھی روشن روشن تاباں تاباں نظر آتے ہیں. میں سوچ میں پڑ گئی, پوری زمین تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن یہ دو ٹکڑے کیوں روشن ہیں. میں پھر مزید قریب گئی, میں نے تحقیق کی, میری ریسرچ اس نتیجے میں پہنچی کہ یہ جو دو ٹکڑے چاند پہ بیٹھ کے بھی چمکتے نظر آ رہے ہیں زمین کے, یہ ایک ٹکڑے کا نام مکہ المکرمہ ہے, دوسرے ٹکڑے کا نام مدینہ منورہ ہے. کہتی ہے میں نے چاند پہ بیٹھ کے دیکھا کہ وہ جگہ جہاں نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت قدم رکھے, مکہ ہو یا مدینہ ہو, مکے کو بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے اور مدینے کو بھی اللہ کریم نے شرف عطا فرمایا ہے. مکہ بھی روشن ہے, مدینہ بھی روشن. پنجابی کا شاعر بولا, اس نے کہا عرب شریف تو صدقے جاواں تے جتھے سونے ٹلیاں لائیاں, پلکاں نال بہاری دیواں تے کراں خاک دیاں سرم سلائیاں, او قدم قدم تے سجدے دیواں تے جتھے بکریاں یاد چرائیاں, رو رو آسی دہائیاں دے میں تے کیوں عربی ڈیرا لایا. سینتا ولیم کہتی ہے کہ دو چیزیں حیران کن دیکھی. ایک چیز تو میں نے یہ دیکھی کہ چاند کے اوپر بیٹھ کے بھی زمین کے دو ٹکڑے بڑے تابہ تابہ اور روشن روشن تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں چاند کے اوپر لمحے لمحے کے بعد میں سنتی تھی اذان کی آواز آتی تھی. اذان کی آواز آتی ہے, میں سوچ میں پڑ گئی, میں تفکر میں پڑ گئی, میں تدبر میں پڑ گئی, میں نے بہت غور و خوض کیا. میں سوچنے لگی یہ کون سا ساؤنڈ سسٹم ہے جس نے آواز چاند کے اوپر پہنچا دی ہے. پھر میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ کسی ساؤنڈ سسٹم کا کمال نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سچائی کا کمال ہے کہ جس کی اذانیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں اور سنائی چاند کے اوپر دیتی ہیں. کہنے لگی وہیں زمین پہ رہی تو سینہ تاریک رہا, کفر سینے میں رہا, ہندو مت سینے میں رہا, نظریات ٹھیک نہیں تھے, لیکن چاند پہ جا کے جب اسلام کی عظمت دیکھی اور پیغمبر اسلام کی عظمت دیکھی تو حقائق منکشف ہو گئے, اور میں نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا تھا. سبحان اللہ, میں نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا تھا. اور لوگوں سن لو, میرے ماں باپ نے میرا نام سینتا ولیم رکھا تھا, لیکن آج کے بعد میرا نام سینتا ولیم نہیں ہوگا بلکہ میرا نام فاطمہ ہوگا. میرا نام فاطمہ ہوگا. تو حضرات میں عرض کر رہا ہوں, بنانے والے نے تقاضے خود پورے فرمائے ہیں. بنانے والا اللہ کریم ہے اور اپنی شان اسی لیے اس نے پہلے بیان فرمائی تاکہ جس نے مصطفیٰ کی عظمت دیکھنی ہے, شان دیکھنی ہے, رفعت دیکھنی ہے, بلندی دیکھنی ہے, وہ پہلے اللہ کی قدرت کو دیکھے. جو اللہ کی قدرت کو دیکھ کے پھر مصطفیٰ کی شان دیکھنے کی کوشش کرے گا وہ انکار نہیں کرے گا بلکہ وہ مان جائے گا.
وہ انکار نہیں کرے گا بلکہ مان جائے گا۔ حضرات، پہلا تقاضا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے سر پہ ختم نبوت کا تاج، عقیدہ ختم نبوت پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، مردہ رحم نہیں کر سکتا۔ رحم کرنے والے کا بولیں تو صحیح نہ، رحم کرنے والے کا زندہ ہونا ضروری ہے، مردہ رحم نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے، میرے آقا آج بھی زندہ ہیں۔ موت کا ذائقہ یقیناً آپ نے چکھا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کی آیات بولتی ہیں وہ شہید جو اللہ کے نام پہ اپنی جان دیتا ہے، رسول اللہ کا غلام ہو، موت تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تیرے شعور کا برتن چھوٹا ہے، ان کی زندگی بڑی ہے۔ اچھا، اگر غلامی رسول کا پٹا اتار لو تو پھر کیا زندہ ہے؟ کیا پھر یہ اعزاز ہے؟ کیا پھر یہ پروٹوکول ہے؟ کیا پھر یہ مقام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اعزاز شہید کا، یہ پروٹوکول شہید کا، یہ تعظیم شہید کی، یہ تکریم شہید کی، یہ انعام شہید کا اس لیے ہے کہ اس کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کو تاج شہادت ملتا ہے اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے تو وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کہا، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کہا۔ میرے دوستو، آج اگر انڈیا پاکستان کے بارڈر کے اوپر کوئی مسلمان شہید ہو جاتا ہے، اس کو ہم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ مردہ کہیں گے تو مجرم ہو جائیں گے، اور نانا مردہ سوچنا بھی جرم ہے۔ اگر کوئی مردہ سوچے گا تو پھر بھی مجرم ہو جائے گا۔ جن کے غلاموں کو مردہ سوچنا جرم ہے، اس نبی کو مردہ سوچنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ یہی تو کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ یہی سبق دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ چیز بیان فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستو، میرا کلمہ ثالثی فرما رہا ہے کہ میرا نبی زندہ ہے۔ اذان ثالثی کرتی ہے، اذان کہتی ہے میرا نبی زندہ ہے۔ وہ مولوی صاحب جو سارا
زور جمعے کے اوپر اس بات کے اوپر لگاتے ہیں کہ نبی مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ حضرات محترم، جب اس مولوی صاحب کے سامنے بھی جمعے کی اذان ہوتی ہے، مؤذن اس کے سامنے کھڑے ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے کانوں میں انگلیاں رکھ کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور مسجد کے حال میں بیٹھنے والوں، دائیں بائیں سننے والوں، میں اللہ کے گھر میں قبلے کی طرف منہ کر کے اعلان کر رہا ہوں، شہادت دے رہا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ویسے کیسی مذمت ہوئی؟ مولوی صاحب نے پورا جمعہ لگایا اس بات پہ کہ مر گئے نے مٹ گئے نے، نعوذ باللہ۔ تو جب اذان ہوئی تو اقامت پڑھنے والا، اذان پڑھنے والا مؤذن وہ سامنے کھڑی ہو کے کہتا ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں بقائمی ہوش و حواس، میں گواہی دیتا ہوں ان محمد رسول اللہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب بھی رسول ہیں، اب بھی رسول۔ تو جو انعام اللہ نے اپنے نبی کو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی آیت میں عطا فرمایا، اسی کی شہادت کلمے نے دی، اسی کی شہادت اذان نے دی۔ اور حضرات محترم، نماز سے پوچھو، نماز بھی ثالثی کرتے ہوئے کہتی ہے جب قیام کر لیا، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، اتحیات میں بیٹھ گئے تو اللہ کریم کی تسبیحات کہیں اور عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی باتیں اللہ کے لیے، تمام فعلی باتیں اللہ کے لیے، تمام مالی باتیں اللہ کے لیے۔ جب یہ پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے بول لیے، اب شریعت غرہ نے کہا، شریعت بیضا نے کہا اگلا جملہ بھی بول، اور اگلا جملہ کیا ہے؟ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی آپ کے اوپر سلام ہو۔ بندہ لالا موسیٰ میں نماز پڑھے، کھاریاں میں نماز پڑھے، گجرات میں نماز پڑھے، لاہور میں نماز پڑھے، ملتان میں نماز پڑھے، صادق آباد میں نماز پڑھے، ایبٹ آباد میں نماز پڑھے، وزیر آباد میں نماز پڑھے، اسلام آباد میں نماز پڑھے، جہاں بھی نماز پڑھے گا یہی کہے گا میرے سونے نبی آپ کے اوپر سلام ہو، میرے نبی آپ کے اوپر سلام ہو۔ سبحان تو گویا رحم کرنے والے کے لیے، یعنی شان رحمت رکھنے والے کے لیے یہ لازمی بات ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، رحم کرنے والا، بھئی رحم کرنے والا زندہ ہو۔ اس پہ ایک روایت عرض کر دوں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو تو وصال سے پہلے آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور وصیت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ صدیق اکبر آخری لمحے تک حضرت علی المرتضی کے اوپر اعتماد کرتے تھے، اور جناب شیر خدا صدیق کے آخری لمحے تک جناب صدیق سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں، اس میں کوئی لطیفے والی بات میں نے کہی؟ کسی کا دماغ خراب ہو تو اسے علاج کرنا چاہیے اپنا۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا ہوں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی، اور مرزا جیلمی تو آج غوث پاک کو بھی دجال کہہ رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی دجال کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں مر گئی یہ امت۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔
اس لیے مرزے کی باتوں کی زد میں آ کر حقائق کو مت چھوڑو۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اس دور میں اللہ نبی بھیجنے کا رزق نہیں لے سکتا، اس دور میں اللہ نبی بھیجنے کا رزق نہیں لے سکتا۔ کیا اللہ بھی رزق لیتا ہے؟ آج کل ایک عجیب طوفان بدتویزی ہے، اور اتنی بڑی بڑی ہستیاں کہ جن کے جوڑے ہم چومیں تو پھر بھی ہماری شان اس لائق نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے جوڑے چومیں، ان کے بارے میں بکواس کیا جا رہا ہے کہ وہ دجال ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اور سامنے بیٹھ کے بے غیرت لوگ سن رہے ہیں۔ دوستان محترم یاد رکھو، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ تو سنیے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وصیت فرما رہے ہیں۔ کون؟ صاحب صدیقیت کبریٰ، صاحب صدیقیت عظمیٰ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصیت فرماتے ہیں، علی جب میری روح قفص انسی سے پرواز کر جائے تو میری میت کو، میرے جسم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ لے جانا، حضور کی چوکھٹ پہ لے جانا، جا کے اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ سبحان اللہ، کیا سچا عقیدہ دے رہے ہیں حضرت صدیق اکبر، جاتے ہوئے امت کو یہ سبق دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ مجھے علی پہ اعتماد ہے، مجھے علی پہ، بولو سارے، مجھے علی پہ، مجھے علی المرتضیٰ کے اوپر اعتماد ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ علی کو مجھ سے محبت ہے، علی کو مجھ سے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، جنوں پنجتن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا چوں یاراں دا یار نہیں، او بھی جنت دا حقدار نہیں۔ لاکھ نفل نمازاں پڑھ بھاویں، لاکھ لمے سجدے کر بھاویں، جے آل نبی دا منکر ہے، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں، جے اصحاب نبی دا منکر ہے، تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ حضرات صدیق اکبر نے آخری لمحے بھی یہ بتلا دیا کہ میرا آخری سانس تک عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی، بولو سارے، میرا نبی زندہ ہے، ان سے اجازت مانگی جا سکتی ہے، وہ آج بھی با اختیار بھی ہیں، صرف زندہ نہیں، صرف سنتے ہی نہیں، با اختیار بھی ہیں، چاہیں تو اندر آنے کی اجازت دے دیں گے، نہیں چاہیں گے تو اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرات محترم، یہ ساری باتیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے یہ سبق دے کے جا رہے ہیں امت کو۔ حضرت علی المرتضیٰ جو مدینۃ العلم کے باب ہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جاتے ہوئے ان کی طبیعت کے اوپر بیماری کا غلبہ تھا، لہٰذا انہوں نے یہ بات کہی تو قابل عمل نہیں ہے۔
غلبہ مرض کی وجہ سے ایسا کہہ دیا، لہذا یہ بات قابل عمل نہیں ہے۔ حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھایا۔ حضرات محترم، جناب سیدنا صدیق اکبر کا جنازہ جا رہا ہے۔ جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت پوری فرما رہے ہیں۔ جنازہ لا کے دہلیز مصطفیٰ کے اوپر رکھ دیا گیا، اور جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، آدھا ابو بکر یستاذنو، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ یہ بات میرے لیے بڑی مستند ہے، میرے لیے یہ بات، یہ واقعہ بڑا مستند ہے، اس لیے کہ میرے مرشد گرامی نباز عصر ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھا ہے۔ ہزاروں باغ کھنگھال کے خوشبوئیں اکٹھی کر کے اس شخصیت نے ضیاء القرآن لکھی ہے۔ لوگوں، یہ فرسودہ روایات کا مرقع نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق کا مجموعہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے، اجازت مانگ رہا ہے۔ ادھر جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں، فرائیت قد فتح الباب، اور لوگوں میں علی نے دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، دروازہ کھل گیا، حجرے کا دروازہ کھل گیا۔ فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ أَدْخِلُوا الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ فَإِنَّ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ مُشْتَاقٌ۔ اندر سے آواز آ رہی تھی، اور لوگوں میرے دوست کو لانے والوں، میرے یار کو لانے والوں، جلدی کرو میرے یار کو میرے پاس پہنچا دو، میں تو اپنے صدیق کا انتظار کر رہا ہوں۔ سو گئے وچ مت، واہ سبحان اللہ، سنا دیں گا۔ قدر نبی دا ایک ہی جان، تے نجدی لوگ کمینے، قدر نبی دا جانن والے تے سو گئے وچ مدینے۔ ایک بات پوچھوں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ زمین کا سب سے زیادہ فضیلت والا ٹکڑا کون سا ہے؟ زمین کرہ ارضی کا سب سے زیادہ فضیلت والا ٹکڑا کون سا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہیں ایک دفعہ۔ میں نے کہا یہ جو بھائی نے جواب دیا ہے، پھر دیں جواب۔ مدینہ طیبہ، اور مدینہ طیبہ میں بھی خاص طور پہ وہ جگہ جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسعود لگا ہوا ہے زمین کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں، علماء فرماتے ہیں وہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے افضل ہے، بیت المعمور سے افضل ہے، عرش اولا سے افضل ہے۔ مدینے دی مٹی، مدینے دی مٹی، اے ہر شے تو مٹی، انہاں کو تو پوچھ ونج کے جنا ونج کے ڈٹھی۔
اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں. سب سے فضیلت والا زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس وقت بھی موجود ہے، جسد مبارک. تو اس اتنی بڑی عزت والی جگہ پہ حضرت صدیق کو کس نے پہنچا دیا؟ دشمنوں کو اس طرح عزت نوازی کی جاتی ہے. جو آج داستانیں گھڑتے ہیں اور عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں صحابہ کے اختلافات بیان کرنے کے لیے اور امت کے ذہن منتشر کر رہے ہیں. حضرات اگر دشمنی ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ اتنی بلند جگہ پہ حضرت صدیق کو پہنچاتے. اتنی بلند جگہ. بھئی دشمنی ہو تو کوئی دستار نہیں دیتا، دشمنی ہو تو کوئی مرلہ جگہ نہیں دیتا، دشمنی ہو تو کوئی بندہ میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے گاڑی نہیں دیتا. دشمنی ہو تو پھر دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، معاندت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، پھر چیزیں نہیں دی جاتی. صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنا اعتماد اور کتنی محبت اور کتنا خلوص ہے کہ صدیق کو اتنے بلند مقام پہ پہنچا دیا، وہاں پہنچا دیا وہ جگہ جو عرش سے بھی افضل ہے. حضرات محترم پھر میں کیوں نہ کہوں، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. کون اہل نظر؟ ہم تو بعد میں کوئی اہل نظر میں شاید کسی پچھلی صف میں ہماری جگہ بنے. اہل نظر میں سب سے پہلے تو محمد مصطفیٰ ہیں اور پھر حضرت صدیق اکبر ہیں جو وصیت کر رہے ہیں. اہل نظر کی آنکھ کا تارا. تھوڑا جا زور لاؤ تاکہ میں تقریر ختم کروں. پھر اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا. رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا. آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور. اور صدیق جہاں پہنچ گئے اور ان کے لیے جیسے دروازہ کھول دیا. کس نے دروازہ کھول دیا؟ کھلوانے والا کون ہے؟ کھولنے والا کون ہے؟ اور یہ جھگڑے کرنے والا کون؟ وہی جنت میں پہنچانے والا کون ہے؟ درخواست کرنے والا کون ہے؟ اور عجیب ہے کہ آج نشہ کر کے لوگ اس کے اوپر چیم بجمی ہوتے ہیں. نشہ کر کے، چرس پی کے. حضرات محترم پھر مجھے کہنے دیجئے، سارے یار نبی دے عاشقی تے کوئی جس نہ چاہتا ولگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، انہ جان سارا ولگا. پیدا کیتا انہ سونے یاراں ولگا، آغم شانی
کی دساں دیکھو یار ہزارہ ورگا آمدم برسر مطلب حضرت علی نے عرض کر کے صدیق نے وصیت کر کے بتا دیا نبی زندہ ہے. باب مدینہ علم حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کر کے بتا دیا دیکھ لو میرا نبی زندہ ہے. تے کریم نے دروازہ کھول کے سارے جہان کو بتا دیا دیکھ لو ہم آج بھی زندہ ہیں. پھر یہ عقیدہ پختہ کر لو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لو جی میں نے 2 تقاضے عرض کر دیے ہیں رحمت کے رحمت العالمینی کی شان کے. تیسرا تقاضا وقت بھی مختصر ہے آپ نے بہت سارے معاملات بھی جن کو کرنے ہوتے ہیں تو زیادہ طوالت میں نہیں جاتا اس کو ذرا سمیٹ لوں گا جلدی. تیسرا تقاضا یہ ہے کہ رحم کرنے والے نے جس کے اوپر رحم کرنا ہے جب تک اس کی حالت ضرورت اور کیفیت کو نہ جانتا ہو اتنی دیر تک رحم نہیں کر سکتا. آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے اوپر رحم کریں تو کیا ڈاکٹر جاتے ہی آپ کو گولی دے گا بغیر پوچھے؟ پہلے وہ پوچھے گا سر درد ہے پیٹ درد ہے پاؤں میں درد ہے یا ہاتھ میں درد ہے. پہلا سٹیپ اگر چھوٹا موٹا ڈاکٹر ہے. اگر کسی ہاسپٹل میں چلے گئے تو وہ کہیں گے فلان ٹیسٹ فلان ٹیسٹ فلان ٹیسٹ فلان ٹیسٹ. تشخیص پہلے ہوگی جاننا پہلے ہوگا رحم بعد میں ہوگا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر حکیم یونانی ہوا پرانے دور کے وہ یونانی حکیم تو وہ ایسے اچھا پرسوں کھادا کی سی یعنی پوچھے گا مسئلہ کیا ہے نبض چیک کرے گا. تشخیص پہلے ہوگی. جتنی دیر تک رحم کرنے والا جانتا نہیں اتنی دیر تک رحم کر نہیں سکتا اتنی دیر تک رحم کر نہیں سکتا. تو ناک کا کام ہے سونگنا. تقاضا پورا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. زبان کا کام ہے بولنا تو تقاضا پورا کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تو میرے نبی کا کام ہے اپنی ساری امت کو جاننا. یہ تقاضا پورا کرنے والا کون ہے؟ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے کہ نہیں بھئی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک کوئی سورج ٹینڈے آلیاں تے بھی تے ایک کوئی سورج سندھ آلیاں تے بھی تے ایک کوئی سورج سعودی آلیاں تے بھی تے ایک کوئی سورج کویت آلیاں تے بھی. اگر ایک سورج کو اتنے لوگوں کے لیے میرا رب مفید بنا سکتا ہے اور اس سے حرارت دے کے کتنے لوگوں کو زندگی اور کتنے پھلوں کو چاشنی اور کتنی سبزیوں کو لذت عطا فرما سکتا ہے تو وہ میرا رب اپنے نبی کو شان رحمت عطا بھی فرما سکتا ہے اور اس کے تقاضے بھی پورے فرما سکتا ہے. تو میرے دوستو میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. فرمایا اے محبوب گرامی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. حضرات محترم میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں میرے نبی اس کی کیفیت ضرورت اور حالت کو بھی جانتے ہیں. اس کے اوپر ایک حدیث پاک سن لیں مختصر حدیث پاک. میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھاتے پڑھاتے سیاح کی حدیث ہے دکھانے کا میں ذمہ دار ہوں. نماز پڑھاتے پڑھاتے
ایک قدم آگے اٹھایا، آگے اٹھا کے آپ نے ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ اوپر کر کے آپ نے مٹھی بند کی، مٹھی پھر کھول لی، پھر نیچے کر لی، پھر آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا حکمت والے نبی یہ نماز پڑھتے ہوئے آج کیا کیا آپ نے، ہمیں راز تو سمجھائیں۔ فرمایا نماز پڑھتے پڑھتے میں نے نظر اٹھائی تو میری نظر جنت الفردوس میں پڑ گئی۔ کھڑے زمین کے اوپر ہے، نظر جنت الفردوس میں ہے۔ تو جس مصطفیٰ کی نظر زمین پہ کھڑے ہو کر جنت الفردوس تک جاتی ہے نا، وہ نبی مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے مجھے اور تجھے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ نبی مجھے اور تجھے بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضرات محترم، فرمایا میں نے جنت کا گچھا دیکھا، جنت کا خوشہ دیکھا، میں نے توڑنا چاہا، پھر میں نے سوچا کہ ایمان بالغیب سے پردہ اٹھ جائے گا، میں نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ فرمایا اگر وہ گچھا زمین پہ آ جاتا میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، وہ گچھا ختم نہ ہوتا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل گئی کہ عام لوگ تو دیکھ رہے تھے کہ ہاتھ یہاں تک پہنچا ہے، لیکن جنت کے خوشے کو پڑا ہوا تھا ہاتھ، اس لیے نبی کو اپنی ذات پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، اب آج کی محفل میں پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں ہے جی، انہیں کل کے ہی لیندے نے ٹینجے والے ہوئی یا ادب آداب نہ، ماشاءاللہ۔ ہماری محفلوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آخر میں لنگر کے اوپر دکم پیل ہو جاتی ہے، تو آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ مولانا محمد اشرف چشتی صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ڈھینڈے والےو اسی اتنا لنگر تیار کیتے ہیں نا، تسی سارے بھی کھاندے رہو نا تو مقدہ نہیں۔ ایک گل یا سچی ہوئے گی یا جھوٹی ہوئے گی، انہاں بولی میں بولا میری گل یا سچی ہوئے گی یا جھوٹی ہوئے گی، اے بولن یا سچی ہوئے گی یا جھوٹی ہوئے گی، مولانا افضال صاحب بولن یا سچی ہوئے گی یا جھوٹی ہوئے گی، لیکن جدو آمینہ دا لال بولے پھر دوسرا احتمال ختم، پھر قرآن صرف پہ رکھ کے بھی کہہ سکتے ہیں سچی ہوئے گی، سچی ہوئے گی، سچی ہوئے گی، سچی گل۔ حضرات اے جڑی گل مولانا محمد اشرف صاحب کیتی، یہ گل سچی کس طرح ہو سکتی؟ یہ سچی تاں ہو سکتی انہوں نے پتہ ہوئے ٹینڈے دی مردم شماری کیتی ہوئے بندے کتنے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی پتہ ہوئے کہ آج انہوں وچوں کس نو کتنی بھوک لگی ہے، آج 2 پلیٹاں کنے کھانی ہیں تو 3 پلیٹاں کنے کھانی ہیں، کپیسٹی دا پتہ ہوئے، طلب دا پتہ ہوئے، کہ پتہ ایک بندہ بازوں کا 7 پلیٹاں ولیٹ جائے جی، ایسے ایسے شیر بھی تو وچ ہوندے ہیں۔ تو جب سب کی طلب کا پتہ ہوگا، تعداد کا پتہ ہو، طلب کا پتہ ہو، پھر لنگر تیار کیا جائے، پھر یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں اور ڈینڈے والوں سن لو ہم نے اتنا لنگر تیار کیا ہوا ہے، تم سارے بھی کھاتے رہو، لنگر ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، یہ تب ہو سکتا ہے جب ان کو تمہاری تعداد کا بھی پتہ ہو، تمہاری طلب کا بھی پتہ ہو۔ یہ تو ایک دن کی بات ہے، یہ تو ایک دن کی بات ہے، یہ تو ایک محفل کی بات ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، گچھا ختم نہ ہوتا۔ میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، گچھا ختم نہ ہوتا۔ حضرات محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کو امت تک جتنے قیامت تک امت کے جتنے گھر بننے ہیں ان سارے گھروں کا پتہ ہے، ان کے اندر کتنے افراد ہونے ہیں، ان کی عمریں کتنی ہونی ہیں وہ بھی پتہ ہے، کس نے صبح کے وقت کتنا کھانا ہے وہ بھی پتہ ہے، دوپہر کے وقت کتنا کھانا ہے وہ بھی پتہ ہے، شام کو کتنا کھانا ہے وہ بھی پتہ ہے، صبح قیامت تک پتہ ہے، پوری امت کا پتہ ہے، اور اس گچھے کی برکت کا بھی پتہ ہے۔ وہ نبی جو میری آج کی شام کی طلب کو جانتا ہے وہ کتنا کچھ جانتا ہے۔
یہی وہ علم ہے علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت اس کے اوپر مزید سماعت فرما ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا او قرآن پڑھنے والوں سن لو، میں نے نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق ان کی امت کے ساتھ کیسے جوڑ رکھا ہے۔ فرمایا میرا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب بھی ہیں اور زیادہ قریب بھی ہیں۔ اس محفل میں جو سب سے زیادہ زیرک دانا اور سیانہ بندہ ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور صرف اتنا بتا دے کہ جان کتنی قریب ہے، جان کتنی قریب ہے۔ آج تک ہم تو یہ نہیں سمجھ پائے کہ جان کتنی قریب ہے۔ ایک بندہ پہاڑ سے گرا بچ گیا، چارپائی سے گرا مر گیا، پتہ نہیں چل سکا کہ جان کتنی قریب ہے، تو وہ نبی جو جان سے بھی زیادہ قریب ہے وہ کتنا قریب ہے۔ اچھا تھوڑی جان میں پتہ ہے آج کتنے چاول کھا لینے، کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہے ہی نا کہ میرے کو تو 2 برکیاں نہیں لگنیاں تے دوجا یہ بھی آکھے کہ میں تے 2 پلیٹاں دے سرے چڑھاں گا۔ تو جان کو تو پتا ہے نا، لیکن جان کو بھی اتنا حتمی نہیں پتا جتنا مصطفیٰ کو پتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن مقدس کا فرمان ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک آیت اور سن لیں، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا لوگوں یقین کر لو تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول آ گیا ہے، جن نہیں ہے فرشتہ نہیں ہے تم میں سے ہے، لیکن شان اتنی ہے اس کی کہ تمہیں تکلیف ہو تو میرے نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ اگر نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا تو گراں کیسے گزرے گا؟ اور یہ آیت کیا صرف صحابہ کرام کے لیے ہے؟ یہ آیت کیا فقط صحابہ کرام کے لیے ہے؟ میرے دوستو نانا، یہ صبح قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے، صحابہ کرام کو بھی خطاب ہے، تابعین کو بھی خطاب ہے، تبع تابعین کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور صبح قیامت تک تمام مومنوں سے فرمایا جا رہا ہے میرے نبی کا تمہارے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف ہو تو میرے نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ تو یہ تعلق جوڑنے والا کون ہے؟ اچھا کسی ماں کا بیٹا اس کو تکلیف ہو جائے تو باقی زمانے کو بھی کیا اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ماں کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں؟ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، باقی رشتہ دار بھی انسان ہے، تو ماں کو کیوں زیادہ تکلیف ہوتی ہے؟ تو آپ کہیں گے حضرت یہ کوئی سمجھنے سمجھانے والی بات نہیں ہے، ماں ماں ہے، اللہ نے تعلق ہی ایسا جوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک جہاں چاہے وہاں خاص اور سپیشل تعلق جوڑ سکتا ہے۔ اگر سمجھ آ گئی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک جہاں چاہے وہاں خاص تعلق جوڑ سکتا ہے۔ اگر ماں کا تعلق تیرے ساتھ خاص ہے تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں ماں سے زیادہ مضبوط تعلق میرا اور تیرا نبی پاک کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو رحمت للعالمینی کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ رحم کرنے والا جس کے اوپر اس نے رحم کرنا ہے اس کی حالت کیفیت اور ضرورت کو جانتا ہو۔ اب اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کہ رحم کرنے والے کو اختیار بھی ہو، اگر اختیار نہ ہو تو پھر بھی رحم نہیں کر سکتا۔
یہاں سے جلسے کے دوران پولیس آئی، بندے کو اٹھا کے لے گئی۔ ایس ایچ او صاحب بھی یہاں بیٹھے تھے، وہ پیچھے پہنچ گئے، اسی تھانے میں وہ بھی تعینات تھے، تو اس کے پاس کیونکہ اختیار ہے، وہ جا کے عملے سے کہے گا تمہیں کس نے کہا یہ بندہ مجرم ہے، یہ تو میرے سامنے محفل میں بیٹھا رہا، میں اس کی رہائی کا آرڈر کرتا ہوں، اختیار استعمال کرتا ہوں اور اس کی رہائی کا پروانہ جاری کرتا ہوں۔ لیکن اگر میں چلا جاتا ہوں اور وہ بندہ میرے سامنے اپنا رونا روتا ہے، کہتا ہے تو تو جانتا ہے تیرے سامنے بیٹھا تھا میں، مجھے بے گناہ پکڑا گیا ہے، میرے اوپر رحم کر، تو میں کہوں گا بھائی میں تو جانتا ہوں کہ تو بے قصور ہے، بے گناہ ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میں بے اختیار ہوں، میں بے اختیار ہوں۔ بے اختیار رحم نہیں کر سکتا، رحم وہ کرتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ تو اللہ کریم نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین کا تاج دیا ہے، اپنے نبی کو علم بھی دیا ہے، اپنے نبی کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے۔ اب اگر اختیارات مصطفیٰ کے اوپر گفتگو کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اور حضرات محترم، رحمت للعالمین کا ایک تقاضا یہ ہے کہ رحم وہ کر سکتا ہے جو قریب بھی ہو، دور والا بھی رحم نہیں کر سکتا۔ جو قریب ہو وہ رحم کر سکتا ہے، دور والا رحم نہیں کر سکتا۔ یہاں بڑا لاجیکلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بس آخری سوال ہے اور میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے۔ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب بھی ہو، تب رحم کر پائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک فرد اتنے افراد کائنات کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک فرد اتنے افراد کائنات کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات یہ سوال درست ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے اور یہ ممکن نہیں اگر دونوں طرف کثافت ہو تو، اگر دونوں طرف کثیف وجود ہوں، کثیف، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرد اتنے افراد کے قریب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک وجود بھی لطیف ہونا تو جتنی لطافت کا دائرہ بڑا ہوگا اتنے لوگوں کے وہ زیادہ قریب ہو جائے گا۔ یہ سورج کیا کہہ دیا میں نے، یہ بلب جل رہا ہے سامنے، اس کی روشنی میرے بھی قریب ہے، مولانا افضال رسول صاحب کے بھی قریب ہے، مولانا اشرف صاحب کے بھی قریب ہے، یہ عزیز بیٹھے ہیں ان کے بھی قریب ہے، ان کے بھی قریب ہے، ان کے بھی قریب ہے، وجود وہاں ہے، لطافت یہاں ہے۔ اپنی لطافت کے اعتبار سے بلب کتنے لوگوں کے قریب ہے؟ اس سے بڑا دائرہ چاند کا ہے، اس سے بڑا دائرہ سورج کا ہے، وجود آسمان کے اوپر ہے، لطافت یہاں تک ہے، چاند کی رات کو لطافت اور سورج کی دن کو لطافت ہوتی ہے، اور جتنا وجود بڑا ہوگا اتنی اس کی لطافت زیادہ ہوگی۔ حضرات محترم، یعنی جتنی اللہ نے لطافت عطا فرما رکھی ہے اتنا اس کا دائرہ بڑا ہوگا۔ تو سن لیں، بے شک سورج کو بھی اللہ نے لطافت بخشی ہے، بے شک چاند کو بھی اللہ نے لطافت بخشی ہے، لیکن اس کائنات میں سب سے بڑھ کر جس وجود کو اللہ نے لطافت عطا فرمائی ہے وہ محمد مصطفیٰ کا وجود ہے۔ تو چونکہ آپ کو اللہ نے وہ کمال کی لطافت عطا فرمائی، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وسراجا منیرا۔ اتنی لطافت عطا فرمائی آپ کو، نہ چاند مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ چاند کی لطافت آپ کی خیرات ہے، سورج کی لطافت آپ کے در کی خیرات ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا کہ سینتا ولیم کہتی ہے کہ جن ذروں نے مصطفیٰ کے قدم چومے تھے میں نے چاند پہ دیکھا وہ ذرے ابھی تک چمک رہے ہیں، وہ ذرے ابھی تک چمک رہے ہیں جن ذروں نے مصطفیٰ کے قدم چومے تھے۔ حضرات محترم، آج کی اس نشست میں میں نے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، آئیے کنکلوژن، خلاصہ، تلخیص، نچوڑ کے طور پہ عرض کروں۔ اللہ نے بنایا ہے اپنے نبی کو رحمت للعالمین۔ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ رحمت للعالمین اللہ نے بنایا ہے، اور رحمت للعالمین کی شان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا،
آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی، تو آج بھی آپ کی نبوت بھی ہر جگہ پہ موجود ہے، آپ کی رسالت بھی ہر جگہ پہ موجود ہے، لہٰذا کسی نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحت مند بھی ہو تو اس کی نہیں ضرورت، تو جے کوئی انہیں گھڑنتو جیا کوئی کانا چاہ کے لے آوے تے آکے انہوں رکھو کسی جگہ تے، تو ان دسو سارے کو کوئی نہیں جگہ انہوں واپس لے جائے۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور شان رحمت للعالمین ہی رکھتے ہیں تو شان ختم نبوت رکھتے ہیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں۔ اور تیسرا تقاضا کیا ہے کہ آپ جانتے بھی ہیں، آپ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور چوتھا تقاضا کیا ہے کہ آپ اختیار بھی رکھتے ہیں۔ اور پانچواں تقاضا کیا ہے کہ آپ قریب بھی ہیں اور لطافت کے اعتبار سے قریب ہیں، اور لطیف ہی کو نور کہا جاتا ہے، اور لطیف کو ہی نور کہا جاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وما علینا الا البلاغ المبین۔